بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے پن ثانی میں آج کتاب القسمت کا درس ہے، اور کتاب القسمت کا معنی جو جائیداد مشترک ہو، چاہے یہ اشتراک جبری ہو یا اختیاری ہو، کہ وراثت میں کوئی مکان مل گیا جس کے وارثین متعدد ہیں تو یہ جبری شرکت ہے، یا اختیاری ہو کہ کوئی مکان بک رہا تھا، ایک سے زائد لوگوں نے مل کے خرید لیا، تو اس میں حق حاصل ہے کہ یہ لوگ اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں جی۔ اور جب تک نہیں بانٹتے تب تک یہ اس میں شیوع ہوتا ہے، یعنی ہر حصے میں ہر جز پر ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ جیسے حمام 2 آدمیوں نے خرید لیا تو کیسے آدھا آدھا کریں گے؟ تو شیوع ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ محایات کریں، یعنی باری سے استعمال کریں، کہ مالک دونوں ہیں اور جو مالک ہوتا ہے اسے روک نہیں سکتے استعمال کرنے سے، تو دوسرے کا حق ضائع نہ ہو جائے، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ لوگ باری متعین کر لیں، ایک دن ایک اور ایک دن دوسرا، یا 2 دن ایک 2 دن دوسرا، اور ان دونوں کو حق حاصل ہے کہ قسمت کا مطالبہ کریں، کہ بٹائی ہو جائے، تقسیم ہو جائے۔ خود تقسیم کریں تو اختلاف کی گنجائش ہے کہ فرنٹ والا میں لوں گا، بیک والا تم لوگے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی ویلیو کم ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ریاست کی طرف سے بہت سارے امور کے قائم کرنے والے قیم متعین کیے جاتے ہیں، جیسے قاضی فیصل کرتا ہے لوگوں کی خصومتیں، ورنہ لوگ کہاں سے اپنا فیصلہ کر پائیں گے۔ تو اسی طرح سے قسام متعین کیا جاتا ہے، تو وہ آ کر کے تقسیم کر دے، خود بانٹ سکے تو خود بانٹ لیں، اچھی بات ہے، قرآن اندازی کر سکے تو وہ کر لیں۔ تو یہ کتاب القسمت ہے۔ اب اس کے کچھ اہم ضوابط اور فروع، بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں ان ابواب میں یا ان کتابوں میں کہ جن سے کان آشنا نہیں ہوتے اور بہت مفید ہیں، مگر وہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں الغرامات اذا كانت لحفظ الاملاک فالقسمت على قدر الملک وان كانت لحفظ الانفس فهي على عدد الرؤوس۔ غرامتیں یہ مالی ذمہ داری کو کہتے ہیں، مالی دیون مالیہ۔ تو غرامتیں اگر حفظ املاک کے لیے ہوں، یعنی ملکیت کی حفاظت کے لیے، جائیداد کی حفاظت کے لیے، تو تقسیم ملکیت کے اعتبار سے ہوگی، جس کی جتنی ملکیت اسی کے اعتبار سے اس پر غرامت۔ اور اگر حفظ انفس یعنی جانوں کی حفاظت کے لیے مالی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یا لی جا رہی ہے، تو پھر اس کی تقسیم جو ہے، یعنی وہ غرامت بٹے گی عدد روز، جتنے آدمی جتنے بندے ہیں اس سب پر جو ہے نا وہ تقسیم کریں گے برابر برابر جی۔ تو اب جیسے کھیت کی حفاظت کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے، تو 2 4 6 10 20 کھیت ہیں، اور کھیت کی حفاظت اور فصلوں کی حفاظت کے لیے ہے، تو اب یہ ملکیت جس قدر ہے اسی کے اعتبار سے غرامت بھی ہے، جس کا جتنا بڑا کھیت، جتنی بڑی جائیداد، اسی کے اعتبار سے پیسہ اس کو دینا پڑے گا۔ ایک آدمی کو رکھا ہے، اس کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے 10,000 روپے، تو برابر برابر تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ جتنی جتنی ملکیت ہے۔ اور اگر حفظ انفس کے لیے ہے تو برابر تو جتنے، کس کا کتنا بڑا گھر، کس کا کتنا بڑا کھیت نہیں دیکھیں گے، جتنے بندے ہیں ان کے اعتبار سے غنیمت آئے گی۔ یہ بات آسان ہے نا؟ کہتے ہیں وَفَرَّعَ عَلَيْهَا الْوَالِجِيُّ فِي الْقِسْمَةِ،
ما اذا غلم السلطان على اهل قرية فانها تقسم على هذا یا تقسم على هذا. کہتے ہیں کہ اس پر تفریح کی ہے امام والوالجی نے قسمت کے بارے میں، یعنی اپنی فتاوی والوالجیہ میں کتاب القسمت میں بٹوارے کے بیان میں، کہ سلطان اسلام نے کسی گاؤں والوں پر غرامت ڈالی کہ اتنا ذمہ ہے تمہارا، تو وہ مالی ذمہ داری بانٹی جائے گی اسی کے مطابق کہ وہ غرامت کس بات پر ڈالی ہے، جائیداد کی حفاظت کے لیے یا لوگوں کی حفاظت کے لیے. تو جائیداد کی حفاظت کے لیے ہے تو اس کے حساب سے، لوگوں کی حفاظت کے لیے تو اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. وہی فی کفالت تاتار خانیہ، اور یہی مسئلہ فتاوی تاتار خانیہ کی کتاب الکفالت میں بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ وفی فتاوی قاری الہدایہ اذا خیف الغرق فاتفقوا على القاء بعض الامتعة منها فالقوا فالغرم بعدد الرؤوس. فتاوی قاری الہدایہ میں یہ ہے کہ جب ڈوبنے کا اندیشہ ہونے لگے تو اور لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں، جتنے بھی کشتی میں سوار تھے اتفاق کر لیں کہ جتنا بھی مال ہے اس کشتی میں، ان میں سے کچھ مال پانی میں ڈال دیا جائے. اور لوگوں نے ڈال دیا. تو اب مالی زمان یا ذمہ داری جو ہے وہ عدد رؤوس پر آئے گی. لِأَنَّهَا لِحِفْظِ الْأَنفُسِ، کیونکہ یہ جو القاء بعض الامتعاء کا معاملہ ہوا ہے وہ مال بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان بچانے کے لیے. انتہا. یہ مسئلہ آسان ہے نا. کشتی میں سوار لوگ مسافرین سفر کر رہے تھے، 10 آدمی تھے مثال کے طور پہ، اور لوگوں کا مال کم زیادہ تھا. تو اب وہ وزن کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگ گئی، اندیشہ ہوا کہ کہیں ڈوب نہ جائے. تو مال بچانا اہم ہے کہ جان بچانا اہم ہے؟ جان بچانا زیادہ اہم ہے. تو یہ ہوا کہ اس میں سے کم 2-4 کنٹل اگر گرا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو وزن کم ہو جائے گا، تو پھر کشتی اپنے قاعدے سے چل پائے گی. سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، تو 2 ہی آدمی کا مال گرا دیا گیا. اب اس میں اختلاف ہوگا، نہیں ہمارا نہیں، ہمارا نہیں، ہمارا نہیں، تو کسی نہ کسی کا تو گرانا پڑے گا. تو جس کا بھی مال اٹھا کر کے پانی میں ڈالیں گے اس کا یہ مالی نقصان کون بھرے گا؟ سب لوگ مل کے بھریں گے، سب پر تقسیم ہے. لیکن کس کا کتنا مال ہے اس پر نہیں، کتنے لوگ ہیں اس میں، تو پوری جو قیمت ہے وہ بانٹ دی جائے گی عدد روز پہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے. لِأَنَّهَا لِحِفْظِ الْأَنفُسِ، کیونکہ یہ معاملہ ہوا ہی ہے جانوں کی حفاظت کے لیے. آگے دیکھیے کہتے ہیں القسمۃ الفاسدہ لا تفید الملک بالقبض وہی تبطل بالشروط الفاسدہ. قسمت فاسدہ قبضے کے ذریعے ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، اور شروط فاسدہ سے یہ باطل ہو جاتی ہے. جی، شروط فاسدہ سے. ہاں. یہاں پر لگتا ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بٹوارے میں یہ عقد یا یہ معاملہ فاسد جو ہے وہ باطل کے معنی میں ہے. فاسد، اس میں فاسد اور باطل کا فرق نہیں ہے. جیسے عبادات میں باطل اور فاسد کا فرق نہیں ہے، جو فاسد ہے وہی باطل ہے. ٹھیک ہے. اس کا تحقق ہوتا ہی نہیں ہے. اور مالی امور میں فاسد اور باطل میں فرق ہوتا ہے کہ باطل وہ ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے نا، اور فاسد وہ ہے جس کا وجود ہے لیکن اس میں جو ہے نا کچھ وصف میں خرابی، کمی ہے، نقصان کے ساتھ.
کا وجود تو ہے لیکن نقصان کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے اجارہ ہے یا بیع ہے، ان سب میں یہ بات ہے کہ شرط فاسد کے ساتھ اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، شروط فاسدہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے. تو اب اس میں نقصان ہے نا جی، یہ اب فاسد ہے تو اس میں نقصان ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوا، وجود تو ہوا لیکن خرابی کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ واجب الازالہ ہے عاقدین پر، کہ شریعت نے اس میں کہا کہ خرابی ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کو کینسل کرو، ختم کرو. اس کا وجود ہو چکا تبھی تو لازم ہے کہ اس کو ختم کرو. باطل کو کہاں ختم کرنے کی بات ہے، وہ تو ختم وجود ہی نہیں ہے اس کا. تو اب چونکہ وجود ہے تو اس سے ایک بات ہوگی کہ قبضے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بیع فاسد میں. بیع باطل میں کچھ نہیں ہے، آپ قبضہ کرو استعمال کرو مگر مال جس کا ہے اسی کا رہے گا، آپ کا نہیں رہے گا. یہ غصب ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بیع فاسد میں قبضے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور بیع صحیح میں تو بغیر قبضہ محض عقد سے ہی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو معاملہ بیع کا ہے وہی اجارے کا بھی ہے کہ اجارہ فاسدہ جو ہے اس کا وجود ہوتا ہے لیکن اس کی صفت میں نقصان ہے. تو قبضے کے بعد جو ہے نا وہ ملکیت یعنی منافع کی ملکیت اجارے میں، بیع میں عین کی ملکیت، مبی کی ملکیت، اجارے میں منافع کی ملکیت ثابت ہوگی. لیکن لازم ہوگا کہ وہ کینسل کریں دونوں کے دونوں، کیونکہ خلاف شرع ہے یہ. تو جو معاملہ جو ہے بیع اور اجارہ اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں ہے کہ شروط فاسدہ سے وہ فاسد ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی، وہ معاملہ اس کا نہیں ہے. یہ شروط فاسدہ سے ہی باطل ہے. کون؟ قسمت فاسدہ. ہاں قسمت. تو قسمت فاسدہ اور قسمت باطلہ ایک ہے. جیسے عبادات میں کچھ باتیں کھل رہی ہیں نا دماغ میں، تو قسمت فاسدہ اسی پر مبنی ہے یہ جملہ. جب انہوں نے آگے کہا کہ توہیہ تبطل بشروط الفاسدہ، تقسیم جو ہے شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے، تو قبضے سے فائدہ ملکیت کا فائدہ دے گی. جیسے بیع باطل ہو اگر تو آپ مبی پر قبضہ کرتے رہیے، بلکہ بائع کی اجازت سے کریے، پھر بھی ملکیت کا فائدہ ہوگا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ معاملہ باطل والا ہے کہ شروط فاسدہ سے یہ قسمت کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. جب باطل ہو گئی تو قبضے سے ملکیت حاصل ہوگی، تو یہ ہو گیا قسمت فاسدہ لا تفید الملک بالقبض. مگر اس سے اختلاف کیا ہے محشی حضرات نے. جی آپ دیکھ لیجئے. آپ لوگوں کے حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ والذي في البنية والبزار أنها تفيد الملك بالقبض ولم أقف على ما ذكره المصنف. ہاں یہ پڑھ لیجئے آپ علامہ حموی کو. ہیں علامہ حموی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقول کہہ کر کے کہ الذی فی القنیہ والبزازیہ انہا تفید الملک، یہ تو پورا وہ اپوزٹ ہو گیا. بالقبض ولم اقف على ما ذکر المصنف، انہوں نے خود کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے مصنف نے کہہ دیا، مجھے اطلاع ہی نہیں ہے. اور بہت ہی وسیع المطالعہ ہیں یہ. کون؟ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہاں پہ ہے. یہ تو ماہر ہیں الاشباح والنظائر کے علامہ حموی. تو آگے کہتے ہیں کہ فیحمل انہ ظفر بذالک وہو ثقۃ فی النقل. یہ دیکھیے طریقہ ہوتا ہے. تو مجھے پتا نہیں کہ یہ بات کہیں کسی نے ذکر کی ہو، لیکن انہوں نے تو بہت ہی وضاحت سے کہہ دیا ہے، بلکہ صاف آگے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتی، باطل ہوتی. تو اس میں کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چھوٹ گیا یا بڑھ گیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اللہ بڑھ گیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو محمول کریں گے کہ ان کو کہیں نہ کہیں
یہ جزیہ ملا ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں ملا ہے لیکن یہ ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ ثقۃ فی النقل، علامہ ابن نجیم جو ہے نقل میں ہاں تو ثقہ ہے، تو اس لیے وہ نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہاں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ثقات کا مقام ہوتا ہے اس طرح سے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے فقہا اور علماء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کوئی عبارت کہیں پہ نہیں ملی، جس ماخذ سے لیا تھا انہوں نے، تو جنہوں نے ذکر کیا ان پر حوالہ کر دیتے ہیں، انہوں نے فلاں سے کتاب سے لیا، تو جب انہوں نے فلاں کتاب سے لیا تو آپ نے بھی اسی کتاب سے کیوں نہیں لے لیا؟ تو یہ آج کر کے چوروں کا طریقہ ہے نا، جس کتاب سے لیا ہے اسی کتاب سے لیں گے، اس بیچ کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ جو ناقل ہے عہدہ نقل اسی، عہدہ صحت نقل اسی پر ہے، تو آپ شرافت یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے فلاں کتاب سے لکھا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے بھی تو دونوں تو بالکل ضد ہو گئی، متضاد باتیں ہو گئیں ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ قسمت فاسدہ مفید ملک نہیں ہے، مفید ملک ہے قبضہ ہو جائے تو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مفید ملک نہیں ہے، باطل کے درجے میں ڈال رہے ہیں، تو اختلاف روایت پر محمول کریں گے۔ دیکھیے یہ سب بعض حواشی جو ہے نا پڑھنے کے لائق، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ ہاں کیا چیز فی المسألہ، لیکن ذکر شیخ الاسلام محمد ابن عبداللہ ابن العزی، غزی ہیں یہ التمرداشی، کتاب ہاں صاحب و کتاب تنویر الابصار انہ لم یطلع علیہا، انہوں نے بھی کہہ دیا مجھے پتہ نہیں چلا، ہیں صاحب تنویر الابصار جو در مختار کے ماتن ہے، فیحتمل ان لغات زائد سہوا من قلم الناسخ الاول، تو اب یہاں پہ احتمال تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ لا جو ہے ناسخ اول سے کے قلم سے ہو گیا ہو زائدہ پر، وللہ در القائل حیث قال الشیخ، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک جی حضور، هذا وقد ذكر في الذخيرة أن القسمة تفيد الملك بأحد أشياء 4: القبض وقضاء القاضي والقرعة وتوكيل الرجل، یہ 4 چیزیں میں سے کوئی چیز ہو جائے تو قسمت جو ہے ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، چاہے فاسد ہو چاہے کچھ ہو، قبضہ ہو جائے تو قبضے سے تو ملکیت کا فائدہ ہوگا۔ چلیے یہ باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ الاشباہ والنظائر سے فتویٰ مت دینا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آ رہے ہیں باتیں اس طرح کی جو ہیں ضرور، لیکن مفتاب ہی یا معتبر نہیں ہے، ہاں ہاں جو اہل ہو کرے وہ، میں نے تو پہلے ہی بتایا اعلیٰ حضرت نے جگہ حوالہ دیا، جو صاحب نظر ہو وہ کرے، اس کو پتا ہے نا کہ کون قول راجح ہے مرجوح ہے، پتا نہیں ہم تو اٹھا کے لکھ دیں گے، ہیں اس لیے اپنا اپنا منصب سمجھنا چاہیے۔ ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ الاشباہ والنظائر کو جو ہے نا ترچھی نگاہوں سے دیکھیں، دیکھیے ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، اتنی زبردست کتاب ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ چلیے آگے کہتے ہیں یجوز بناء المسجد فی الطریق العام ان کان واسعا لا یضر، طریق عام شام میں مسجد میں دینا یہ جائز ہے اگر ہو یہ بنانا راستے میں نقصان نہ دے، مضر نہ ثابت ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی دوسرے کی ملکیت میں مسجد بنانا یہ تو حرام ہے، ارض مغصوبہ پر مسجد بنا ہی نہیں سکتے، نہیں
تو راستے میں مسجد بنا دینا اس کی اجازت ہے اگر راستہ وسیع ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ راستہ کسی کی ملک نہیں ہے، راستہ عوام الناس کی ملک ہے، عوام الناس کے لیے۔ تو وہ کام جو عوام الناس کے فائدے کے لیے ہو وہ کر سکتے ہیں، اور مسجد جو ہے نا وہ کسی کی ملک نہیں ہے، عوام لوگوں کے لیے سب کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیسے ہوا مسئلہ؟ راستہ کس کے لیے ہے اور مسجد کس کے لیے ہے؟ وہ بھی عوام الناس کے لیے۔ تو مسجد بنانا ان کو فائدہ ہی تو دینا ہے۔ اب آپ کہیے گا راستہ تنگ، تو کب اجازت ہی کب دی؟ کب اجازت دی؟ راستہ کشادہ ہے، پلاٹ پڑا ہوا ہے راستے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے تو مسجد ہے۔ زمین ہو اور اس کی اجازت نہ ہو یا غصب کر کے بنا دے تو یہ مسجد نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو ملتا ہے ہمارے کتب فتاوی میں کہ مسجد پہلے سے موجود ہے، اس کی توسیع مقصود ہے۔ تو کیا راستے کی کچھ زمین لے کر کے مسجد میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو جب توسیع کی ضرورت ہے شامل کر سکتے ہیں جی، جب توسیع کی ہاں مسجد تنگ اور توسیع کی ضرورت ہے تو راستے میں سے لے سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ راستے میں گنجائش ہو۔ 2-4 فٹ اگر بڑھا لیا ہے اور مسجد میں شامل کر لیا ہے اور راستہ اسے تنگ ہو جائے تو نہیں، اور راستے میں کشادگی ہے، تنگی نہ ہو تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور وجہ بھی میں نے بتا دی، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شرط ہے لا یضر۔ ہاں کہتے ہیں وَكَذَا لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَن يُدْخِلُوا شَيْئًا مِنَ الطَّرِيقِ فِي دُورِهِمْ إِن لَّمْ يَضُرْ۔ یوں ہی محلہ والوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ راستے میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں داخل کر لیں اگر مضر نہ ہو تو۔ اس پر محشی حضرات نے کہا کہ یہ سکہ غیر نافذہ کے لیے ہے۔ جو راستہ آگے جا کے ختم ہو جاتا ہو تو وہ زمین، وہ راستہ جو ہے نا انہی کی ملک ہے، جو جہاں جن کا دروازہ اس راستے میں کھلتا ہے تو اسی میں سے وہ لوگ کچھ داخل کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ یہاں بھی قید لگا دیا ان لم یضر، راستہ اگر تنگ نہ ہو تو۔ اور لہٰذا آج کل دیکھو راستے میں لوگ اپنی سیڑھی نکال لیتے ہیں تو، اور آگے سامنے راستے سے بڑھ کے بنا لیتے ہیں، اور اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ راستہ تنگ ہو کہ نہیں ہو۔ تنگ ہوا کرے، ہمارا راستہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو یہ ناجائز ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر راستہ کشادہ ہے اور تھوڑا سا چبوترا بنا لیا تو حرج نہیں ہے نا، اپنی سیڑھی نکال لی تو حرج نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ راستہ کسی کی ملک میں نہ ہو تو، اگر کسی کے ملک میں ہے تو آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی، ہے نا۔ اور راستہ اگر سب کے لیے ہے تو اس میں بقدر ضرورت آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن جبکہ ہاں راستہ تنگ نہ ہو جائے۔ اور آج کل جو لوگ کرتے ہیں وہ راستہ تنگ کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے نا جو توڑ تاڑ کرتی ہے وہ بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ راستے میں لوگ اپنا گھر آگے بڑھا لیں، راستہ تنگ ہوا کرے، سیڑھی باہر نکال لیا گاڑی چڑھانے کے لیے، جو ہے وہ ڈھلان باہر بنا لیا، اور رکشہ تک گاڑیاں پار نہیں ہو پاتی ہیں، نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوا کرے گھر والوں کو تو پرواہ نہیں ہے اس کی۔ تو ایسی چیز جو ہے نا، جب بے آدمی مضرت ہے تو مضرت ہے وہاں پہ، تو مضرت ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُ بِنَاءُ ظَلَّةٍ فِي هَوَاءِ طَرِيقٍ إِن لَّمْ يَضُرْ۔ کہتے ہیں کہ اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ کوئی سایہ دار دے، جو ہے یا عریش بنانے کی عمارت، فی ہوائے طریقن، راستے کی فضا میں، اگر یہ مضر نہ ہو تو۔ مثال کے طور پر 12-15 فٹ اوپر جو ہے ادھر وہ گھر ہے ادھر گھر ہے، دونوں پہ ملا کر کے مچان بنا دیا،
یا ڈھلائی کر دی، ایک چھت، ایک برج بنا لیا، ایک پل بنا لیا، تو اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر آنا جانا آسان ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوا میں بنایا، لوگوں کا ہی تو حق ہے، اور زمین پر قبضہ کہاں کر رہے ہیں کہ جس سے نقصان ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات تبھی ہوگی کہ اس میں نقصان ہو. تو 5 ہی فٹ پہ، 6 فٹ پہ، 8 فٹ پہ بنا دیا کہ چلو نیچے سے 5.5 فٹ کے بندے گزر جائیں گے، گاڑی تو نہیں گزر پائے گی نا، سامان لانے لے جانے میں پریشانی ہوگی، تو نقصان تو ہوا. اتنی اوپر کی کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. اگر کوئی چھتر چھایا بنا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. علم یضر لیکن ان خوصم قبل البناء منع منه وبعده هدم، لیکن اگر تعمیر سے پہلے اس میں خصومت آ جائے، سامنے کوئی بندہ اعتراض کر دے تو روک دیا جائے گا، کیونکہ حق تو سب کا ہے نا. تم اپنا استعمال کر رہے ہو، دوسرے اجازت دیں، جو چاہے منع کر دے، منع کر دیا انہوں نے نا، وہ روک دیں گے. اور اگر بنا یعنی تعمیر کے بعد اگر خصومت ہوئی تو اس کو گرایا جائے گا، کیونکہ اس کا حق نہیں ہے وہ کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر، دوسرے سب کے سب کسی کو پریشانی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اجازت ہے. اب خصومت آ گئی سامنے، اس کا مطلب لوگوں کو پریشانی ہے، تو توڑ کے گرا بھی دیں گے. چلیے، یہ صف اضافی مسائل بیان کر دیا انہوں نے کتاب القسمت میں. آگے چلیے، کہتے ہیں المشترک، یہ مشرک نہیں ہے، المشترک اذا انهدم وابى احده عمارته فان احتمل القسمة لا جبر وقسم والا بنى ثم اجبره ليرجع. مشترک جائیداد اگر ٹوٹ جائے، گر جائے، مسمار ہو جائے، تو دو شریک میں سے کسی ایک نے اس کی تعمیر یا مرمت کا انکار کر دیا، تو اگر قابل تقسیم وہ جگہ ہو تو تعمیر پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور تقسیم کر دیں گے، کام ختم ہو گیا. وَإِلَّا، اور اگر لائق تقسیم نہ ہو، یہ اللہ جو ہے متعلق ہے فَإِنِ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ سے، اگر تقسیم کے لائق ہے تو تقسیم کر دیں گے، کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ تم بھی تعمیر کرو یا تعمیر کے اخراجات میں حصہ لو. اپنا اپنا بانٹ دیا، آپ اپنا رکھو، ہمارا اپنا، ہم جو چاہیں کریں. اور اگر قابل تقسیم نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ عمارت گر گئی تو بنا تعمیر کریں گے. ایک بندہ تعمیر کرے گا اور پھر اسے ثم اجبرہ، دوسرے شریک کو مجبور بھی کرے گا اس عمارت پہ، لیرجع، تاکہ اس سے اخراجات لیے جائیں. ہاں ہاں، یہ اسی طرح لکھا ہے، لیکن اور نسخوں میں اجبرہ، اور یہ چونکہ مقابل ہے برکے جی کہ کوئی مشترک جائیداد ہے، گر گئی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا بعض حصہ گر گیا ہے، نہ کہ پورا صحرا بن جائے، تو وہ عمارت گر گئی اور قابل استعمال نہیں ہے، تو اس کو تو قابل استعمال کرنا ہے نا. تو دو شریک ہیں، ایک بنانے کو تیار ہے، دوسرا بنانے سے منع کر رہا ہے، تو اگر تقسیم ہو سکے تو تقسیم کر کے ختم کرو معاملہ، جو بنائے جو نہ بنائے اپنی اپنی مرضی. اگر تقسیم ہو سکتی ہے تو جو منع کر رہا ہے اس کو مجبور نہیں کر سکتے تعمیر کے اخراجات میں ڈالنے پر، وہ ابھی نہیں مالی معاملات برداشت کر سکتا، اس لیے وہ منع کر رہا ہے. اور وہ جائیداد قابل قسمت ہے تو قسمہ تو تقسیم کر دیں گے، اور اگر لائق تقسیم نہیں ہے تو یہ جو ہے نا ایک کا حق تو ہے، دوسرا راضی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بنا دے گا اور اسے مجبور کریں گے کہ تم کو اخراجات میں حصہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیرجع، تاکہ وہ رجوع کرے اپنے انکار سے اور وہ تیار ہو جائے.
یہی ہے نا، کیا ہے اور جی لیا لیا کہتے ہیں بنا احدہما بغیر اذن الاخر فطلب رفع بنائه اسما فان وقع في نصیب البانی فبها والا ہدما. ایک اور فرع دیکھ لیجئے. دو شریک تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کی اجازت کے بغیر تعمیری کام کر لیا، یعنی کرنے لگا. فطلب رفع بنائه، اور یہ مطالبہ کیا دوسرے سے کہ میں جو ہے اپنی عمارت کو اوپر کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ فا تفسیریہ کہہ لیجئے کہ دو شریک تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کی اجازت کے بغیر ایک گھر بنانے کا پلان بنایا اور اس سے کہا کہ میں گھر بنا لیتا ہوں، تو کچھ سما تو تقسیم کر دیں گے. وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِي، تو جو گھر بنایا اس نے، وہ اگر جب تقسیم کریں گے تو بانی یعنی جو بنانے والا ہے اس کے حصے میں وہ گھر پڑا فبہا، تب تو اسی پر اکتفا کر لیا جائے گا، کیا مسئلہ ہے. وَإِلَّا هُدِمَ، اور اس کے حصے میں نہیں پڑا تو گرایا جائے گا. اس کے اس گھر کا آدھا اس کے حصے میں پڑ رہا ہے، آدھا اس کے حصے میں، تو پھر گرائیں گے اس کا حصہ. یا پورا کے پورا گھر اس کے پاس تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ گروا دے. جی علامہ حموی نے یہاں پہ یہ کہا کہ بغیر اذن الاخر جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. اجازت سے بھی اگر ہو تب بھی معاملہ یہی ہوگا، تقسیم سے پہلے پہلے. جب تقسیم ہو جاتی ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہو جاتا ہے. تو تم اپنی زمین میں بناؤ، ہم اپنی زمین بناتے ہیں، کسی کا کوئی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر جب شریک ہیں تو شریک ہیں دونوں، تو ایک نے اجازت دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقسیم ہو گئی ہے، تب بھی اس زمین اس حصے پہ ایک ایک حصے پہ ہمارا بھی حق ہے. تو وہ اجازت عاریت کے درجے میں ہے، اور معیر جب چاہے عاریت کو واپس لے سکتا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اجازت دی تھی، مجھے واپس چاہیے وہ زمین. تو اس لیے اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے ایک نے بنا لیا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی، اور تقسیم جو ہوئی اس میں وہ گھر اس کے حصے میں پڑا تو ٹھیک ہے، حصے میں نہیں پڑا تو پھر یہ نہیں کریں گے کہ اس گھر کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ حصہ جو ہے اسی کا دے دیا جائے. تقسیم کرنے بٹوارے کا اپنے اپنے اصول ہے. تو ایک شریک نے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر گھر بنوایا اور اب اسے اونچا کرنے کے لیے مطالبہ کیا تو تقسیم کر دیں گے. اگر وہ گھر اس کے حصے میں پڑتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب وہ اونچا کرے، ورنہ پھر توڑ دیں گے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں لہو التصرف فی ملکہ وان تعزا جارہ فی ظاہر روایہ. ایک اور جزیہ دیکھیے کہ اسے حق حاصل ہے. یہ سب ضمیر شان ہے، اور ضمیر شان بھی نہیں کے لیے ایک معہود ہے بندہ جس کی بات چل رہی ہے، لہو یعنی مالک. اب یہ کہ تقسیم کا بیان چل رہا ہے تو تقسیم کے بعد ہر ایک کا حصہ اپنا اپنا، تو اس لیے تقسیم سے ایک گنا تعلق ہے، ورنہ یہ سب معاملات تقسیم کے نہیں ہیں. کچھ مسائل اس میں تقسیم کے نہیں ہیں، جیسے اوپر جو ہے نا وہ مسجد بنانے کا شاہراہ یہاں پہ ہے، اور یہ لیکن ایک گنا تعلق ہے. تو تقسیم سے یہ تعلق ہے کہ تقسیم ایک جائیداد تھی، دو شریک تھے، اب تقسیم ہو گئی تو اپنا اپنا حصہ ہو گیا. تو اب ہر بندہ خود مختار ہو گیا اپنے حصے پر، دوسرا آبجیکشن نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ لہو تصرف فی ملک ہی، اسے حق لے کے اپنی ملک میں تصرف کرے. وَإِن تَأَذَّى جَارُهُ، اگرچہ اس کا پڑوسی اذیت اٹھائے، اس کے پڑوسی کو اگرچہ اذیت ہو اس کے تصرفات سے، مگر پھر بھی اس کو تصرفات کا حق ہے. یہی ظاہر الروایات حق ملک کی وجہ سے، ملکیت کا حق بہت زبردست حق مانا جاتا ہے.
تو اس کو اگر کچھ تصرفات سے آپ محجور کر دو تو یہ تو ایک عاقل بالغ کے تصرفات سے معذور و محجور کرنا ہوا. کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہماری جائیداد، ہماری ملک، ہم جو چاہے کریں. ٹھیک ہے، اگرچہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. فلہو، تو اسے حق حاصل ہے ان یجعل تنورا و حمام، کہ وہ چاہے تنور بنائے اپنی زمین میں یا حمام بنائے. ولا یضمن ما تلف بھی، اور اس سے جو نقصان ہوگا پڑوسی کا، اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا. اس کی زمین میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی زمین میں اینٹ بھی نہیں پھینک سکتا. اپنی زمین میں تنور گاڑ دیا، دھواں دھکڑ خوب ہو رہا ہے اڑ اڑ کے، ہوتا رہے. اپنی زمین میں ہم کر رہے ہیں نا. حمام ہے، اس کی وجہ سے جو ہے گندے پانی کا معاملہ، یعنی بدبو آئے، یا پھر یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ تری ادھر پہنچتی ہو، یا اور کوئی حمام کے بہت معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی زمین میں جو چاہے کرے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیے، حواشی پڑھیے، اور اس مقام پر بھی حواشی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے اجازت نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے کہہ دیا. اسی لیے ظاہر الروایہ کہا. اس کا مطلب مختار للفتاوی جو ہے وہ کچھ اور ہے جو متأخرین کا قول ہے کہ اس سے نقصان جیران کو نہ ہو، اور وہ بھی نقصان جو ہے نا وہ اذیت اور ضرر بین جو ہے ان کو نہ ہو، تب اس سے مشروط ہے. کیونکہ آپ کو اپنی ملکیت میں جو چاہے کریں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے کا حق ہے. تو آپ اپنی زمین پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور بار بار گیند ادھر جا رہی ہے، تو آخر گیند آئی کیوں ادھر؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فٹ بال مت کھیلیے، ورنہ ایک بار بھی آنی نہیں چاہیے. آپ نے حوض کھود دیا وہاں پہ اور پانی رس کے ادھر آ رہا ہے. تو اس پر مبنی ہے بہت سارے مسائل کی. کنواں کھود دیا، بیرے کوڑا پھینکنے والا، اب اس کی بدبو آ رہی ہے اس طرف. کنواں کھود دیا، پانی اس ادھر کا ادھر آ گیا، ادھر پانی کا چشمہ جو ہے نا خشک ہو گیا، نقصان ہو گیا ادھر. یا اسی طرح سے چکی آٹا پیسنے والی بہت زبردست لگا دی ہے، اس کو گھماتے ہیں تو اس کی دیوار جو ہے نا ہلتی ہے. یا کپڑے دھلائی کا کاروبار بزنس شروع کیا، اتنی ہیوی مشین لگائی ہے کہ وہ، یا گھوڑے جو ہے وہ گدھے پر زیادہ مال آتا ہے، اس پہ دھوبی جو ہے بہت ہی تیز مار مار کے کپڑے جو ہے دھلتا ہے، اس کی آواز کی مذرت پہنچتی ہے، یا لرزش ہوتی ہے ادھر، دیوار کمزور ہو رہی ہے. یا پھر یہ اپنی زمین پہ میوزک بجا رہا ہے اور اس کی جھنجھن ادھر جا رہی ہے، کانوں کے پردے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ ذرے بین ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ روکا جائے گا. جی آپ دیکھیے یہاں بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں سب. اور جو بات میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ قضاءً اس کو حق حاصل ہے، دیانتاً اس کو حق حاصل نہیں ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ اس کا بھی اختلاف ہو. تو امام برہان الائمہ کا فتویٰ کیا تھا کہ ان کانا ضررا بینا یمنع، یہی میں بول رہا تھا، ضرر بین ہے. ورنہ ضرر بین مطلقاً ضرر کا اعتبار ہو تو آدمی تو اپنے گھر میں کچھ نہیں کر پائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ کھانا پکا رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی آپ کو مہک آ جاتی ہے، آپ کو متلی آ جاتی ہے بہت زیادہ. ارے متلی آتی ہے تو علاج کراؤ نا اپنا، ہم کھانا بند کر دیں گے. تو ایسے ضرر کی بات کہ مطلقاً ضرر نہ ہو، تو یہ تو آپ جاؤ جنگل میں رہو، کیوں شہر میں آ گئے؟ بندے بیمار ہو رہے ہیں، آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، آنا جانا ہو رہا ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، تو آپ ہی مسئلہ ہو. ضرر کیسا ہو؟ بین، ضرر بین، جو بالکل لوگوں میں مانا جائے کہ یہ ضرر ہے، واقعی نقصان ہے، جس کی چند مثالیں میں نے دی آپ کو. یمنع والا فلا وبہ یفتیٰ. ٹھیک ہے.
آگے کا تو مقالہ هذا جواب المشائخ و جواب الروایت عدم المنع. روایت میں جو ہے وہ کیا ہے کہ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ ملکیت جو ہے نا بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے. کسی کی ملکیت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، اور آپ نہیں منع کر رہے ہو کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، تو ملکیت کو محدود کرنا ہوا. تو یہ بہت مضبوط چیز ہے، اس کی وجہ سے کوئی تو ظاہر روایہ کیا ہے عدم منع، اور مشائخ کا موقف کیا ہے منع اگر مضر ہو تو. کوئی اگر مضر ہو تب بھی کہہ رہے ہیں عدم منع ظاہر روایہ، اور مشائخ کا موقف مضر ہے تو منع. سو مقالہ تو دیکھے کہہ رہے فاراد ابن علیہ ویرفع البناء. اوپر جو ہے نا وہ اوپر بلڈنگ پہ بلڈنگ بنایا جا رہا ہے، دوسرا منع کر رہا ہے، اور یہ بول رہا ہے منع کرنے والا کہ تم تو ہوا ہی پانی روک دو گے، دھوپ نہیں آئے گی، ہوا نہیں آئے گی، پھر بھی کہتے ہیں لہو الرفع کما شاء. دھوپ نہ آئے تو تمہاری دھوپ کی ہمیں ذمہ دار تھوڑی ہے، ہم کو تو بنانا ہے. وَلَهُ أَن يَتَّخِذَ حَمَّامًا وَتَنُّورًا وَإِن كَفَّ عَمَّا يُؤْذِي جَارَهُ فَهُوَ أَحْسَنُ. ہاں یہ بہتر ضرور ہے، بہتر ضرور ہے کہ آدمی پڑوسی کے تکلیف کا لحاظ کرے اور اس سے بچے، اس لیے کہ حدیث پاک میں من آذا جارہ اورثہ اللہ دارہ وجرب فوجد کذالک. یہ تجربہ ہوا ہے کہ آپ کو اچھا گھر ملے گا. وقال نصیر والصفار له المنع ولو فتح صاحب البناء في علو بابه في علو بناء بابا او قوة لا يلي صاحب الصحة منعه. یہ گھر والا اگر اوپری بلڈنگ میں جو ہے نا دروازہ کھول دے دوسرے کی طرف یا کھڑکی کھول دے تو ادھر کا جو پلاٹ والا مالک جو ہے وہ منع نہیں کر سکتا. ہوتا ہے نا کہ اینٹا لایا ہے وہ ٹیڑھا بیڑھا اینٹا لایا ہے، تو اس کو بتاؤ. سیدھا اینٹا نہیں ہے، ٹیڑھا کنجر سے کٹتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے کیا لکھا انہوں نے. ایک زمین ہے تو بغل والی زمین جس کی ہے وہ اس کو کھڑکی نہیں کھولنے دے رہا، اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ کھڑکی کیسے کھول سکتے آپ ہماری طرف؟ آپ کی زمین نہیں، اپنی زمین میں تو کھڑکی کھولنا ہے، دروازہ کھولنا ہے تو 2-4 فٹ چھوڑو، جگہ چھوڑو، پھر اپنی زمین میں کھڑکی کھولو. تو اب اس پہ یہ ہے کہ اصل میں کھڑکی کھولنا، راستہ دروازہ بنانا تو یہ ہے کہ اس سے آنا جانا ہے، اور کھڑکی میں تو آنا جانا ہے نہیں. اس کی حقیقت، کھڑکی کی حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی زمین پہ دیوار کھڑی کر رہے ہیں، تو جہاں تک کھڑی کریں اور جہاں چاہیں ہم نہ اینٹ لگائیں. اتنی نا حقیقت ہے اس کی. اس میں کون روکے گا؟ آپ کیوں روک رہے ہو؟ ہم نے اتنی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، پوری گھیر دی ہے، یہاں خالی چھوڑ دی، یہی حقیقت ہے کھڑکی کی. اب ہوا تو کہ تم مالک تو ہو نہیں، اپنی زمین کے مالک ہو. تم کو اگر منع کرنا ہے تو تم دیوار کھڑی کر کے پھر کھڑکی کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دو. ہماری کھڑکی کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر کے بند کر دو، یہ تم کو حق حاصل ہے. لیکن آج کل یہ مانا جاتا ہے کہ نہیں، کھڑکی نہیں کھول سکتے. جی وہی کا ولو فتح صاحب البناء فی علو بابی بنائه بابا او قوة لا یلی صاحب الصحة منعه. تو صاحب الصحة بغل والی زمین کا مالک کیا کر سکتا ہے؟ لہو ان یبنی حتی یستر جہتہ، وہ بنا کر کے اس کا ایریا بند کر دے، بلاک کر دے. اپنی ملک پہ جو چاہے بندہ کرے اس کو حق حاصل ہے. یہ انہوں نے حادثۃ الفتویٰ بھی کہا، ایسے ہی ہوا تھا جب تو عنہا بأنه لو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أو قوة لا يلي صاحب الساعة منعه أن يبني حتى يسترجع كما في البزازية. ایک شرط یہاں پر ہے، هذا إذا لم تكن الساحة مجلس النساء. بغل والی جو زمین ہے وہ وہاں خواتین کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو
تو اگر ایسی کھڑکی آپ نے کھول لی ہے کہ آدمی بندہ جھانکے گا وہاں پہ تو منع ہے. اما اذا كانت مجلسهن والقوة تشرف على الساحة المذكورة يؤمر صاحبها بسدها وعليه الفتوى كما في المضمرات. یہاں بھی دیکھ لیجیے فین اتخذ طاحونا، یہ چکی لے لیا اپنے گھر میں تو پڑوسی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ گھر کے لطحن بیت ہی کی بات ہے یہاں پہ، یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں، گھر کا آٹا پیسنے کے لیے. تو کبھی کبھی یہ کرتے ہیں تو کیا مسئلہ، گھر کا آٹا نہیں پیسیں گے ہم، روٹی نہیں کھائیں گے. لأنه يكون احيانا فلا يضطر به الجيران وان اتخذها للأجرة، اور اگر یہی کاروبار بنا لیا اس نے تو لأنه يكون دائما، پھر تو ہمیشہ ہوگا نا، تو پڑوسیوں کو نقصان ہوگا. اب آگے کہا والحاصل ان من تصرف في خالص ملکه لا يمنع منه في الحكم وان كان يلحق ضررا بالغير، اگرچہ دوسرے کو ضرر ہو. قیاس کا تقاضا یہی ہے، لیکن طرق القیاس في مواضع يتعدى ضرر تصرفی الى غیره ضررا بینا، تو بعض مقامات پہ منع جو ہے نا وہ استحساناً ہے، قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ ضرر کیسا ہو بینا. وفي الفتاوى عن استاذنا انه يفتي بقول الامام وهو الذي اميل اليه واعتمد وافتي به طبعا لوالدي شيخ الاسلام. قال بعض الفضلاء وانا اميل الى القول بالمنع اذا كان الضرر بين وهو الاستحسان. تو یہ قیاس و استحسان کا فرق ہے. یہی معاملہ عدم وقوفہ کا بھی ہے. جی اسی طرح سے بیری زادہ نے بھی کچھ جزیات دی ہیں. چلیے کتنا پڑھ گیا. ہاں آگے کہتے ہیں تنتقض القسمت بظہور دین او وصیت الا اذا قضى الورثة الدین ونفذ الوصیت ولا بد من رضاء الموصى له بالثلث وهذا اذا كانت بالتراضی. تقسیم ٹوٹ جاتی ہے دین یا وصیت کے ظہور سے. جی وارثین جو ہے وہ تو مالک ہو جاتے ہیں نا ترکے کے. تو ایک ہی مکان تھا، ایک ہی زمین تھی، اور وارثین اس کے وارث ہوئے اور قسام نے آ کر کے تقسیم کر دیا، جتنے وارثین ہیں سب کو اسی حساب سے اتنا ملے گا. اب پتہ چلا کہ میت پہ دین تھا یا میت نے ثلث یا اس سے کم کی وصیت کی تھی، تو وہ دونوں تو مقدم ہے نا حق ورثہ پہ، تو تقسیم متاثر نہیں ہوگی. اس سے پہلے کیسے تقسیم کر لیا آپ لوگوں نے؟ میت پہ تو دین ہے یا وصیت ہے، تو دین ظاہر ہو یا وصیت ظاہر ہو تو تقسیم کیا ہوگی؟ الا اذا قضى الورثة الدین، مگر تب کی جب کہ وارثین اس دین کو اپنی طرف سے ادا کر دیں یا وصیت بھی نافذ کر دیں اپنی طرف سے. ولا بد من رضاء الموصى له بالثلث، اور موصى له بالثلث یا اس سے کم جس کو وصیت کی گئی ہے ثلث یا اس سے کم کی، وہ جو ہے اس کا راضی ہونا بھی ضروری، کیونکہ اس کا حق تو بہرحال پہلے ہے نا. انہوں نے وصیت ادا کر دی وارثین نے، یا وہ خود راضی ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو تقسیم ہو گئی وہ ٹھیک ہے. تو تقسیم کی صحت کے لیے موصی له کی رضامندی بھی ضروری ہے، ورنہ یہ تقسیم ٹوٹ جائے گی نا. دین یا وصیت ظاہر ہو تو تقسیم کیا ہوگی؟ وہذا اذا كانت بالتراضی، یہ تب جب کہ یہ تقسیم ترازی سے ہے، وارثین جو ہے نا اپنی مرضی سے انہوں نے سب کر لیا. اما بقضاء القاضی لا، اور رہا یہ کہ قضاء قاضی سے اگر تقسیم ہے
تو لا اس کا تعلق جو ہے نا اوپر پہلے سے، آگے کی عبارت سے نہیں ہے. ہاں؟ اگر ترازی سے تقسیم ہوئی ہے تو دین یا وصیت ظاہر ہو تو تقسیم ٹوٹ جائے گی، اور قضائے قاضی سے تقسیم ہوئی ہے تو نہیں ٹوٹے گی. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یہ قاضی نے فیصلہ کر دیا تو نافذ ہوتا ہے نا، لازم ہوتا ہے. بڑی اہمیت ہوتی ہے فیصلے کی. اب یہ ہے کہ دین ہے میت پہ، تو یہ لوگ غارم ہوں، وارثین ادا کریں کہیں سے، تقسیم ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں تنتقض بظہور وارث، لا کا تعلق اس سے نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ اس کی تشریح کرنی پڑے گی کہ لا یہ قول مرجوح ہے. کہتے ہیں اوپر کہا تھا انہوں نے کہ تقسیم ٹوٹ جاتی ہے دین کے ظاہر ہونے سے اور وصیت کے ظاہر ہونے سے، اسی طرح سے وارث کے ظاہر ہونے سے بھی تقسیم ٹوٹ جاتی ہے. ہاں، وارثین نے جو ہے نا تقسیم کر لیا اپنا آپس میں، ہو گیا سب معاملہ، اور اس کے بعد ایک اور وارث ظاہر ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں مورث کا انتقال ہو گیا، اب میں بھی وارث ہوں، تو وارث کے ظہور سے بھی ہاں. واختلفوا فی ظہور الموصی لہ، اور موصی لہ کے ظہور کے معاملے میں اختلاف ہے. اب جب اختلاف ہے تو اس کا مطلب ایک قول یہ ہے کہ تقسیم ٹوٹے گی، ایک قول یہ ہے کہ تقسیم نہیں ٹوٹے گی. واللہ تعالی اعلم بالصواب.